السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و تعریف، کبریائی، بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک، حاجت روا و مشکل کشا، عزت و ذلت کا مالک، اولاد دینے اور نہ دینے پہ قادر مطلق، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک، نہ ہی کوئی اس کی صفات العلیٰ میں شریک، نہ ہی کوئی اس کے اسماء و حسنہ کے اندر شریک۔ وہ ہر چیز بے مثل ہے، وہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور انگن تو بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اصحاب عطا کیے۔ ہر نبی کے صحابی تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ اس قدر تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، اب تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پہ انتظار کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ ان سے بالکل جدا تھے، انہوں نے ہمیشہ نبی کے آگے اپنا سینہ پیش کیا، نبی سے آگے اپنی جان کو رکھا۔ انہیں صحابہ کی کڑی میں سے ایک صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی عظمت و فضیلت بتلاتے ہوئے بتلایا کہ اگر کوئی شخص میری امت میں سے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کی ایک مد دی ہوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول کا چھوٹا سا عمل اور آج کی امتی کا احد پہاڑ جتنا سونا دینا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابی امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پیچھے ایک بٹن ہے اس کو اس سائڈ پہ کر دیں تھوڑا، سینٹر میں نہیں دوسری سائڈ پہ کر دیں۔ جس سائڈ پہ دو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس سائڈ پہ کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب، ان کا نام جو تھا، نام اور کنیت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان بن صغر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن مناب بن قص بن حلاب القریشی اموی مکی تھے، یعنی ان کا نام، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ معاویہ ان کا نام تھا، ابو سفیان ان کے والد تھے، صغر بن حرب ان کے دادا تھے، اور امیہ بن عبد الشمس ان کے پردادا تھے۔ اور اسی طرح یہ قریشی اور اموی اور مکی تھے، مکہ کے ہی رہنے والے باسی تھے، یعنی ان کا جو شجر نسب ہے وہ 4 پشتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اقوال کی روح سے بعثت نبوی سے 5 سال، 7 سال اور 13 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی حضرت امیر معاویہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال، 7 سال اور 13 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان میں جو سب سے زیادہ راج قول ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس کو امام ابن کثیر نے، اس کو دوسری سائڈ پہ کر دیں، اسپیکر وہ جو تھا نا ایک لائن کو سائڈ پہ کر دیں، دوسری سائڈ پورا کر دینا، ہاں نہیں چل دوسری سائڈ پہ کر دیں جہاں پہلے، بس یہاں پہ چھوڑ۔ تو یعنی 5 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 5 سال پیدا ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد دراز قد تھا، یعنی بڑے قد والے تھے، خود بڑی روب شخصیت کے حامل تھے، یعنی دیکھنے میں بڑی روبدار شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے والد ان کے عہد طوالت سے ہی ان کے ایسے مستقبل کے آثار بانپ لیے، یعنی والد نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ یہ کل کو آنے والے وقت کے اندر، مستقبل کے اندر کچھ اچھے کام کر کے دکھائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی ان کی ماں ہندا سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یہ اپنی قوم کی زمانے قیادت سنبھالنے کی وجہ سے تمام اہلیت رکھتا ہے۔ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ہمارا یہ جو بیٹا معاویہ ہے یہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ کل کو اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ یہ سن کر ان کی ماں کہنے لگی صرف اپنی قوم کی قیادت، میں اسے گم پاؤں، یہ عربوں کا قیادت نہ کرے تو، یعنی کہتی ہیں یہ گم ہو جائے کہ یہ عرب کی قیادت نہ کرے، صرف اپنی قوم کی نہیں پورے عرب کی قیادت کرے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کا بیان ہے کہ ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ جب گر گئے وہاں پہ تو وہ کہنے لگی اٹھ کھڑے ہو،
جب کہا کہ اٹھ کھڑے ہو تو پاس سے کسی نے کہا کہ یہ تو خوب کھا رہا ہے، کمزور ہے. تو کہتی ہیں اگر یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اٹھے ہی نہ. یعنی ہمیں ایسا بچہ چاہیے جو کل کو قیادت کرنے والا ہو. تو ان کے والد کا جو اسلام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبل الاسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. حضرت معاویہ کے والد اہل ایمان کی جان و مال کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا. تو پھر اس کے اعزاز میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جو فتحانہ انداز سے اللہ کے نبی مکہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ ان کو ایک عزت بخشی، ایک شرف بخشا. کہا جو بھی ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے اس کو امان دی جاتی ہے. یعنی جو بندہ بھی اگر کسی جگہ اس کو امان نہیں، اگر وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا تو وہ ایمان میں آ گیا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں. تو یہ شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ کے والد کو عطا کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ہندہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا. غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے اس نے چبایا تھا. لیکن جب اللہ نے توفیق دی ایمان لانے کے لیے تو وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آئیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مردوں سے بیعت لے لی تو پردے کے پیچھے سے عورتوں سے بیعت لینے لگے. تو یہ ہندہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ان چیزوں کے اوپر بیعت لی تھی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، زنا نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اسلام سے پہلے اولاد کو عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. کسی پر بہتان نہیں لگانا اور اچھے کاموں کی مخالفت نہیں کرنا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب عورتیں مسلمان ہو رہی تھیں ان سے بیعت کرتے ہوئے کون سی چیزیں ان کے سامنے رکھیں. آج معاشرے میں انہی چیزوں سے بگاڑ پیدا ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، زنا نہ کرنا، کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا، اچھے کاموں کی مخالفت نہ کرنا، اولادوں کو قتل نہ کرنا. آج وہی سارے جو امور ہیں وہ اہل ایمان مسلمانوں کے اندر بھی آگے ہیں. آج تو قتل بچوں کا نئے انداز سے ہوتا ہے. ہاں نہیں پسند بریو باشن کرا دیں، بچہ گرا دیں، اسانے والے کا کیا قصور ہے؟ زنا ہوتا ہے پھر اس کی آڑ میں بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کا قتل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا. جب اس نے یہ باتیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور جب اپنے چچا کا وہ منظر سامنے آیا تو کہا میرے سامنے کبھی نہ، کہا میرے سامنے کبھی نہ. لیکن اسلام کے اندر توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس دن عام معافی کا اعلان کیا تھا. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان اور والدہ ہندہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں اور اولاد میمون بنت بہدر القلبی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ مطہرہ تھی.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیوی نے ان کے بیٹے یزید کو جنم دیا، اس نے ان کی ایک بیٹی کو بھی جنم دیا جس کا نام امرب المشارکی تھا، جس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کو شاعر العرب اور ہدایت الادب نے نقل کیا ہے۔ فاختہ بنت قرظہ ان کی دوسری بیوی کا نام ہے۔ فاختہ بنت قرظہ بھی عمرو بن نوفل بن عناف تھا، اس نے ان کے لیے عبد الرحمن اور عبداللہ کو جنم دیا۔ عبداللہ ذہنی و جسمانی اعتبار سے کمزور تھا اور اس کی کنیت ابو الخیر تھی، جبکہ عبد الرحمن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، لیکن حضرت معاویہ مشہور ابو عبد الرحمن کے نام سے تھے، اپنے بڑے بیٹے کے نام سے۔ اس کے بعد جب اس کا فاختہ بنت قرظہ کا انتقال ہو گیا، نے ان کو طلاق دے دی، تو پھر گنود بنت قرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ نے نکاح کیا۔ یہ فاختہ بنت قرظہ کی بہن تھی جس سے انہوں نے اسے طلاق دینے کے بعد شادی کی تھی۔ جب معاویہ نے کرس فتح کیا، اس وقت یہ خاتون ان کے ساتھ تھی۔ اس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد نائلہ بنت عمارہ القلبیہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نائلہ بنت قلبیہ کے ساتھ بھی شادی کی تھی، اسے جلد ہی طلاق دے دی، اس سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے دن کیا۔ ایک دن ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ سے تو تیرا بڑا بھائی بہتر ہے کہ جس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جس کا سینہ ایک بار اسلام سے منور ہو جائے اس کو پھر دنیا میں اور کہیں سکون ملتا بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بچپن سے ہی ان کے اندر وہ صلاحیات موجود تھیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مختلف غزوات میں بھی شامل رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں شریک ہونے والوں کو جب مال غنیمت دیا تو ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سا مال وہاں سے ملا۔ ان میں ان کو 100 اونٹ 40 کے سونا، یہ علماء نے اس کے فضائل میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ اور اس چیز کی تصدیق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیۃ العذاب، کہ اللہ امیر معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا کر اور ان سے عذاب کو دور فرما دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر وحی لکھا کرتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے، یعنی قرآن کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے 13 صحابہ تھے، جن میں حضرت معاویہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہم کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، پھر اس کو بعد میں پڑھا کے سنتے تھے، پھر اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت فقہ کے اندر بہت مشہور ہیں۔ ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فقہ کے اندر مشہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک وتر پڑھا،
یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائمی ایک وتر پڑھا کرتے تھے، اور ایک وتر کی دلیل ابو داؤد شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو چاہے 9 رکعت پڑھے، جو چاہے 7 رکعتیں پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 1 پڑھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو بڑی پسند تھی ان کو۔ یہ آگے آئے گا کہ ان کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صدقہ فطر میں نصف سا گندم کی ادائیگی کفایت کر جائے گی، یعنی یہ ان کی فقاہت کی باتیں ہیں۔ احرام باندھتے وقت خوشبو، جسم پر خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں ان کے جسم کے اوپر خوشبو لگاتی تھی۔ یعنی دلیل سنت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ صحابی رسول اس وقت اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت جائز ہے، یعنی پہلے لوگ مکہ کے اندر گھروں کی خرید و فروخت کو مباح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام تھا جو سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔ نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے، وہ مذاق میں ہو، ہوش میں ہو، بے ہوشی میں ہو، جب بھی دے وہ ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاص قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے بدلے میں۔ مقتول کے بیٹے کے بالغ ہونے تک قاتل کو قید میں رکھا جائے گا، یعنی ابھی جس نے قتل کیا اس کا بیٹا ہے تو اس قاتل کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ اس کا فیصلہ ہونے تک۔ یہ ان کے وہ باتیں ہیں جو ان کی فقاہت کے اوپر مبنی ہیں۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیشی کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ مجاہدین شاہ روم کے ہاں گرفتار ہو گئے۔ جب وہاں پہ گرفتار ہو گئے تو اس نے مسلمان قیدیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ وہاں پہ ایک دربار نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تو اس مسلمان نے پکار کے کہا، اے امیر المؤمنین، اے معاویہ، تو نے ہماری جان و مال کی کیا حفاظت کی ہے کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ہمارے خون کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں رہا۔ وہ بات وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی۔ اب انہوں نے کھانے پینے سے ہاتھ پیچھے کر لیا، لوگوں سے میل جول کم کر لیا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا امیر معاویہ کے اوپر کیا ہو گیا۔ انہوں نے اس کی تدبیر کے اندر ایسا ایک پلاننگ کی، ایسی ایک چال چلی کہ اس کے لیے ایک بندہ تجویز کیا، کہا جو جہازوں کا ماہر ہو اس کو بلایا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا تیز رفتار جہاز بنایا اور اس کے لیے ایک بندے کو مقرر کیا، کہا تو نے جانا ہے ان کے پاس، ان کو کہنا ہے کہ میں نے اس ملک کے اندر تجارت کرنی ہے، ان کو تحفے تحائف پیش کرنے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں۔ اس نے ویسے ہی کیا، جہاز بنایا، وہاں پہ گیا تو کہا اس کے دربار میں ایک دربان ہے، تو نے سب کو تحائف دینے ہیں لیکن اس بندے کو کچھ چیز نہیں دینی، اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ ایک بار گئے، دوسری بار وہ گیا تو آخر وہ دربان ان سے پوچھتا ہے کہ تو سب کو تحفے تحائف دیتا ہے، میں نے تیرا کیا کیا ہے؟ کہا میں یہاں پہ آتا ہوں، میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں، میں تجھے تحفے تحائف دیتا ہوں، تو میرا رازدان بن جا، میں نے تجھے اس لیے خاص کیا۔ پھر اس کو بھی اچھے لباس دیے، اس کو بھی جواہرات تحفے تحائف دیے۔ پھر اس کو کہا کہ تو عام مسلمانوں کی سلطنت کے اندر وہ آتا جاتا رہا،
بڑے شوق سے آتا جاتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ جب ان کے پاس لایا گیا تو کہا اس مجاہد کو بلا کے لایا جائے جس کو اس نے دربار کے اندر تھپڑ مارا تھا۔ اس کو بلایا گیا، کہا اپنا بدلہ لے لو، معاویہ نے تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تیرے خون کی قیمت کو بھولا نہیں۔ جب اس نے اپنا بدلہ لیا، اس کو کھول کے اس کو تحفے دے کے اس کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ تجھے بھی گرفتار کرنا چاہتے، ان کا جو حکمران ہے، ان کا جو امیر ہے، وہ اتنا دور اندیش ہے کہ وہ تجھے بھی گرفتار کر سکتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے سے ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہو چکا ہے۔ یہ 2-3 دنوں کی بات ہے، افغانستان کے اندر 100 سے زیادہ طلبہ حفاظ قرآن کو شہید کیا گیا۔ آج پوری امت کے اندر کسی کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی۔ وہ امیر معاویہ ایک بندے کے تھپڑ کے اوپر وہاں سے بندے کو چال چل کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوا کے بدلہ دلوا رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان سو گیا ہے، مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے، اس کو ایمان کی، مسلمان کی قدر ہی نہیں رہی۔ لیکن وہ صحابہ کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کرتے، کس طرح اس کو گرفتار کروایا، کس طرح اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک مجاہد سے اس کا بدلہ دلوایا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے سمندری حدود کی حفاظت کرنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگلات کو کٹوا کے بیڑے تیار کروائے، 1700 بیڑی بیڑا تیار کروائے جہاز، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور حکومتوں کو للکار کے ان کے اوپر قبضے کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنے زمین کے عرصے پہ تھی؟ 64 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر حکومت قائم ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ وہ صحابی رسول جن کے اندر اپنے بھائیوں کی اتنی قدر، اپنی رعایا کی اتنی فکر، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا سَيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ نیکی اور بری برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو بلائی سے دفع کرو، پھر وہی ہے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اسے بڑے نصیب والے اور کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اندر تھی۔ ابو سفیان اور حضرت معاویہ قبل الاسلام اسلام کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سب سے بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے حالت کفر کے اندر، اب ہم اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کر جائیں کہ ہم جو پرانے کیے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کے کریں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حوصلہ، شجاعت و دلیری اور عزت و وقار کی تعریف کرتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی وہ تھی کہ دنیا میں کفر کامتا تھا ان سے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ کی شخصیت کیسی تھی؟ کہتے ہیں قریش کے اس نوجوان اور اس کے سردار کے بیٹے کی بات نہ کرو، وہ ایسا ہے کہ غیظ و غضب کی حالت میں بھی مسکراتا رہتا ہے،
یعنی ایسا جرنیل ہے کہ اگر بہت غصہ بھی ہو تب بھی غصہ نہیں کرتا، ہنستا رہتا ہے، اور اگر اس سے کچھ حاصل کرنا ہو تو اسے راضی کر کے ہی لیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کر کے نہیں لیا جا سکتا۔ اور وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے سر کی چیز کو اس کے قدموں کے نیچے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو راضی کر کے ان سے مانگ کے ہی کام کروایا جا سکتا ہے، باقی نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، یعنی حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ کرو۔ اللہ اگر نے تمہیں گم پایا تو ایسے سردار دیکھو گے جو کندھوں سے اندرائن کی طرح گر رہے ہوں گے، کہ جب حضرت امیر معاویہ نہ رہے تو پھر تم ایسے سرداروں کو دیکھو گے کافر انہیں قتل کرتے جائیں گے، ان میں کوئی اٹھنے والا نہیں ہوگا۔ اس اثر میں امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ معاویہ کی امارت کو کراہت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ یہ امام ابن کثیر نے بدایا و نہایا میں حضرت علی کا یہ اثر نقل کیا، لیکن آج کیا ہے کہ آج لوگوں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے آپس میں اختلافات کو بڑھا کے اصحاب رسول کے اوپر باتوں کے ابواب کھول دیے، کوئی کیا بکواس کر رہا ہے، کوئی کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت، قرآن نے بالکل جو باتیں کی صحابہ کے اندر وہ صفات موجود تھی۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا زہری میری بات کو توجہ سے سنیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہوئے اور معاویہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے کرتے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ثابت ہو جائے وہ اس سے قرید کے حساب نہ لے، یعنی میرے معاویہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہوا مرا تو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس سے قرید کے یعنی پوچھ کے حساب نہ لے۔ عبداللہ بن مبارک تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعین میں مشہور تابعی ہیں عبداللہ بن مبارک، معاویہ کی ناک میں پڑنے والا غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر اور افضل ہے، یعنی جو گرد و غبار حضرت معاویہ کی ناک میں پڑتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہماری شخصیت سے بہتر ہے وہ غبار، تو ان کی شان کیا ہوگی۔ امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ معاویہ ہیں، وہ ان کے بہترین بادشاہ ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ امیر معاویہ ایک بہترین بادشاہ ہیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف و تقوی اس کی بات کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کیسا تھا۔ ایک بار ان کے سامنے حدیث بیان کی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح کے اندر درج کیا ہے کہ جہنم کی آگ 3 اشخاص سے بھڑکائی جائے گی، ایک سخی، ایک شہید اور ایک قاری سے، کہ وہ قاری قرآن جو قرآن پڑھتا ہوگا لوگوں کو یہ بتلاتا ہوگا، لوگ یہ سمجھیں کہ اس جو بڑا اچھا قاری ہے، بڑی خوش الحان آواز میں قرآن پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ہمارے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کو فرشتوں کو کہیں گے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو، اس شہید کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی بات کی جائے گی کہ تو نے کہا دنیا کے اندر میرا نام روشن ہو، لوگ مجھے بڑا بہادر و مجاہد کہیں، وہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا، اب ہمارے ہاں کوئی نہیں، اس کو بھی اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اس سخی کو لایا جائے گا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اس کا بھی دنیا میں بڑا چرچا ہو گیا کہ اس کو بڑی عزت مل گئی معاشرے کے اندر، اس کو بھی فرشتوں کو کہیں گے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ حدیث رسول سنتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی یہ آیات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت رونا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ میں رو رہے ہیں۔ ان کے تقوی کو دیکھیں تو صحیح کہ ان کا تقوی کس انداز کا ہے۔ آج کس کو فکر ہے اس چیز کی کہ میں نے موت کو بھی دیکھنا ہے، میرے سامنے موت بھی آنی ہے، میں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس چیز کو دیکھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خطبہ دیتے ہیں۔ آخری خطبہ دیتے ہوئے وہ نصیحتیں، اپنی وصیت لکھواتے ہیں کہ لوگوں میرا تعلق ایک ایسی کھیتی کے ساتھ ہے جسے کاٹ دیا گیا ہے، یعنی میرا تعلق ایسی کھیتی کے ساتھ ہے جسے کاٹ دیا گیا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر حکومت کی، میرے بعد بھی حکمران آئے گا، وہ مجھ سے برا ہی ہوگا جیسا کہ مجھ سے پہلے کہ تمہارے حکمران مجھ سے بہتر تھے۔ یعنی بتلا رہے ہیں کہ آنے والا وقت کبھی بہتر نہیں ہوتا، وہ کہتر ہی ہوتا ہے، بہتر جو گزر جائے وہی ہوتا ہے۔ مجھ سے جو پہلے حکمران تھے تمہارے اوپر وہ مجھ سے بہتر تھے، میرے بعد بھی تمہارے اوپر بہتر نہیں آئے گا، مجھ سے بدتر ہی آئے گا۔ اپنے بیٹے یزید سے کہتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے کسی عقل مند آدمی کو مقرر کرنا، اس لیے کہ عقل مند شخص کو اللہ کی طرف سے خاص مقام حاصل ہوتا ہے، وہ مجھے اچھی طرح غسل دے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتا رہے۔ یعنی غسل دینے کے لیے بھی اپنی تلقین کر رہے ہیں کہ مجھے غسل کون دے۔ آپ نے فرمایا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ایک سے ایک کپڑے میں دفن کر دیا جائے جو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے ہوئے ناخن اور آپ کے بال یہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو میری آنکھوں کے اندر، میرے کانوں کے اندر، میرے منہ کے اندر اور میری آنکھوں میں رکھ دینا۔ اب فکر آخرت کی یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی فکر کیسی تھی، کیسی فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھونے والا کپڑے کا ٹکڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے اس میں کفن ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی جائیں تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تبرک کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کی حیات کے اندر اللہ کے نبی کے پسینے سے، اللہ کے نبی کے جسم سے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔
اور کسی شخصیت سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ان سے تبرک لینا، یہ بالکل اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت کا یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کپڑا رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے بال اور ناخن رکھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب مجھے کفن دینے لگو تو ان چیزوں کو بھی میرے کانوں، آنکھوں، ناک میں ڈال دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ کپڑے کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت میں یہ بھی تھا کہ ان کا آدھا مال بیت المال میں جمع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیمار ہو گئے تو جب کوئی عیادت کے لیے آتا، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتا تو آپ رونے لگ جاتے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ دو مٹیاں ہیں، دو قسم کی مٹی ہے، ایک جنت کی مٹی ہے، ایک جہنم کی مٹی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میں نے یہاں سے جانا ہے، میں کس مٹی میں جاؤں گا۔ صحابی رسول ہو کے بھی، اتنے شرف و فضائل کے باوجود بھی فکر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ آج دنیا میں، ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے دنیا میں دروازے بنا دیے، اس دروازے سے نکل جاؤ تو جنتی ہو جاؤ گے، بابا جی کی بیعت کر لو تو جنتی ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جن کے فضائل کتاب و سنت میں وارد ہیں کہ مجھے پتا نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ آج دنیا جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، دنیا بیٹھے بیٹھے۔ بھائیو، اپنے ایمانوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ صحابہ کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب آخری وقت آیا، بیماری کا اتنا عالم بڑھ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر پہننے والا کپڑا وہ وزنی لگنے لگا۔ اب کپڑے کا کیا وزن ہے؟ حضرت امیر معاویہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کپڑے کا وزن۔ ان کے حکم کے اوپر پرندوں کے پروں کا کپڑا بنایا گیا ان کے لیے کہ پرندوں کے پروں کا وزن نہیں ہوتا۔ آخر وہ بھی وزنی لگنے لگا تو کسی نے کہا امیر معاویہ جو ہیں بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو کہا مجھے آنکھوں میں سرما لگاؤ، میرے سر اور داڑھی کے اندر تیل لگاؤ، میں کھڑا ہو جاؤں گا، سب کو کہو کہ آگے مجھے ملیں۔ سب آتے جاتے سلام کر کے نکلتے تو کہا معاویہ کمزور نہیں ہوا، یعنی اپنی آخرت کے اندر بھی اپنی جرأت و بہادری کو نہیں بھول رہے۔ لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا 64 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے کے باوجود مجھے کیا پتا تھا میں نے جانا زمین کے گڑھے کے اندر ہی ہے، میں نے جانا اس دنیا سے ہی ہے۔ اسی طرح یہ صحابی رسول 22 رجب کو 60 ہجری کے اندر جمعرات کے دن دمشق کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی 22 رجب کو 60 ہجری کے اندر جمعرات کے دن دمشق کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور آپ کا جنازہ ضحاک بن قیس الفہری نے پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 19 سال 3 ماہ اور 17 دن رہی۔
تو آج کل یا پرسوں 22 رجب ہے، اہل سنت کے دشمنوں نے اس صحابی جلیل کی دشمنی کے اندر 22 رجب کے دن اہل ایمان کے اوپر وہ عظیم صحابی اس دنیا سے رخصت ہوئے، دکھ کا دن تھا، انہوں نے اس دن کو خوشیاں منانی شروع کر دی، اس دن کے لیے خوشیاں گھڑنی شروع کر دی، اس کے لیے کنڈوں کا سلسلہ نکالا، حضرت جعفر صادق کے نام پہ کنڈے نکال کے صحابہ کے ساتھ بغض و عناد کے لیے خوشیاں منانے کا باب کھول دیا۔ آج میرے اور آپ کے ملکوں کے اندر 22 رجب آتا ہے، شرینیاں بانٹی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، میٹھے چاول پکائے جاتے ہیں، کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو رجب کے کنڈے بھر رہے ہیں۔ اور بھائیو، یہ رجب کے کنڈے نہیں، یہ صحابی رسول کی دشمنی کے اندر ان کی فوتگی کا دن ہے اس دنیا سے جانے کا، اس دن کو وہ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو اہل تشیع کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے دشمن رہے ہیں، اصحاب رسول کے دشمن رہے ہیں، آج سے نہیں ازل سے چلتے آتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان میں نفرت گڑنے والے، یہی ابن سبا یہودی کے ماننے والے آج بھی اہل سنت کے اندر وہی زہر گول کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو اصحاب رسول کا دفاع کرنا ہے، اپنے صحابہ کی عظمت کی باتیں کرنی ہیں، لوگوں کے اندر صحابہ کے مناقب بیان کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ معاویہ کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھا وہ حضرت علی کی آڑ میں باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی بھی ہوں گی تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم ان کے اوپر باتیں کریں۔ پاکستان کا ایک مولوی حنیف قریشی، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخیاں کی، کہ ہم نہیں مانتے امیر معاویہ کو، ہم حضرت علی کو حق بجانا مانتے ہیں۔ اور بھائیوں، ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ آج کے صحابہ کی جتیوں کی خاکوں کے برابر بھی نہیں، اور صحابہ کے اوپر بونگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی رسول کی شان کے اندر کہ آج کا بندہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا دے دے، صحابی رسول کی ایک مد دینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا بندہ اٹھ کے ان صحابہ کے اوپر تبرہ کرنی شروع کر دے۔ تو اس لیے جب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ دفاع کرنا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی۔ وہ ہر میدان میں اپنے لیے باکمال تھے۔ آپ کے سامنے رکھی ان کی بات، حسب و نسب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ان کی زندگی جتنی تھی، اسلام کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پہ لوٹایا۔ اس کے بعد اسلامی فتوحات میں اضافہ کیا، اسلامی حکومت کو افریقہ کے ملکوں سے لے کے چائنا کی سرحدوں تک لے گئے، 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کی، اسلامی بحری بیڑوں کا انعقاد کیا، سمندری جنگوں کا آغاز امیر معاویہ نے کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو بڑے بڑے اختلافات ہو رہے تھے، بہت سے نئے افکار نکل رہے تھے، ان سب کی تردید کی۔ فقہ کے میدان کے اندر اپنی باکمال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کو لکھنے والوں میں شمار تھے۔ اور امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ سے روایات درج کی ہیں۔ سب سے سخت شرائط روایت کے اعتبار سے امام بخاری کی ہیں۔ تو
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی امیر معاویہ سے روایت لی ہیں، تو ان کے ایمان اور صدق کی پتہ ہمیں ہر لحاظ سے چلتا ہے۔ تو تقوی اور خوف و فکر آخرت کا وہ آپ کے سامنے ان کے میں نے واقعات رکھے کہ کس طرح ان کو اپنی آخرت کی فکر بھی تھی۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اصحاب پیغمبر کی سیرتوں کو پڑھ کے ان کے مناقب کو سمجھ کے اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ کروڑوں اپنی منشا کے مطابق رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں زندہ رکھے اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے، اور ہماری زبانوں سے اپنے صحابہ کی عظمت کی باتیں نکلتی رہیں، اور جو لوگ صحابہ کے اوپر بونکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو دین اسلام کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قائم رکھے تو اس راہ کے اوپر جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی تھی، اور ایمان کی حالت کے اندر، اور موت دے اپنے راستے شہادت کی موت سے بہراور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔